بعد ان کو سلائی کرنے کے بعد بچے کو لے کر جاتے ہیں. کہاں لے کر جاتے ہیں؟ اس کے قیام گاہ میں. 2 گھنٹے کے بعد بچے کو ہوش آتا ہے. اس کے بعد بچہ چلا رہا ہے, رونے لگا ہے. کہا یہ ابھی رو رہے ہو؟ پیٹ تو چاک کیا گیا اس وقت, کاٹا گیا اس وقت. کہا تمہیں تکلیف؟ کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں. جب مجھے اندر لے کر گیا صرف میری نظروں کے سامنے لائٹ جلا دی گئی. لائٹ جلانے کے بعد مجھے کچھ بھی پتا نہ چلا. پیٹ کاٹا گیا, کچھ بھی نہ چلا. اتری نکالی گئی, کچھ بھی پتا نہ چلا. چاک کیا گیا, کچھ بھی نہیں پتا چلا. بلا تشبیہ و تب سے اپنا ذہن کو اور ابن عباس کے بارگاہ میں لے کر چلو. ابن عباس کی جب وہاں ابن عباس کا جب بازو کاٹا گیا تھا تو نبی کے پاک کا روح جبا ان کی نظروں کے سامنے ہے, ان کی نظروں کے سامنے رکھا گیا. اب گردن ہاتھ کٹا جا رہا ہے, پتہ نہ چلا جا رہا ہے. بازو کٹا جا رہا ہے, پتہ نہیں چلا ہے. تو مصطفیٰ کا روح جبا, مصطفیٰ کے لائف ان کی نظروں کے سامنے آنے کے بعد ساری تکلیف کو آدمی بھول جاتا ہے. اس لیے انسان جب شہادت کی منزل پر ہوتا ہے, امام حسین کے جسم میں 72 زخم لگایا گیا, اس پر بھی حسین ثمر سینے پر سوار ہو رہا ہے. حسین فرماتے ہیں یزید ابن ثمر, اے ثمر سینے سے ہٹ جا. 72 زخم ہو چکا ہے, زخم سے چور چور ہے. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس سے زخمی نہیں ہوا ہے. اس عالم میں حسین میرے سینے سے ہٹ جاؤ. حسین کہتے ہیں سینے سے ہٹ جاؤ. کیا کرو گے؟ کہا اس وقت جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا دن ہے. میرے نبی کی امت جمعہ کی نماز پڑھ رہی ہوگی, اس لیے میرے سینے سے کم ہٹ جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. حسین مٹی سے تیمم نہیں کیا, خون سے تیمم کیا, خون سے تیمم کیا. ہاتھ کو پھیرا گیا تو خون ہی خون ہے, چہرہ پہ پھیرا گیا خون ہی خون ہے. مشکل سے آپ نے خون سے تیمم کیا, قیام کیا, رکوع کیا. سجدہ ہی گیا ہی تھا کہ ثمر نے سر اقدس کو تنے ناس سے جدا کر دیا. اس لیے کہا آزاد دے کر گزر گئی حضرت بلال کی ہستی. نماز پڑھ کے گزر گئے شہید کربلا والے. امام حسین کہا اتنی تکلیف ضرور ہے, لیکن کربلا کے اس لقطہ میدان میں, اس خونریزی میدان میں ہم نے نماز نہیں چھوڑا. اس لیے دنیا کے مسئلے والے انسانوں پنکھے کے نیچے, ایئر کنڈیشن کے نیچے, ماربل اور ٹائلس کے اوپر تم نماز آپ بھی کربلا کے میدان میں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جا سمجھے ساتھ پتھر کے ٹکڑے نہ ہو, آج بھی موجود ہے. حسین نے وہاں اپنی پیشانی کو دیکھا. آج میرے بھائیوں حسین نے نماز پڑھ کے دنیا والے کو بتا دیا. آج اس مصیبت میں جب خدا کی اس عبادت کو نہیں چھوڑ سکتے تو تم سکھ حسین میں رہتے ہوئے بھی اپنے رب کی عبادت کیوں چھوڑتے ہو؟ اس لیے کہا عذاب دے کر گزر گئی حضرت بلال کی ہستی, نماز پڑھ کے گزر گئے شہید کربلا والے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی لمبی گفتگو ہے. میں آج سے تقریباً 30 یا 35 برس پہلے جب بمبئی میں میری تقریر ہوئی, اس وقت میری کتاب تشریح القلوب چھپنی تھی. چند علماء نے کہا حضرت آپ بمبئی میں رہیے, ہم لوگ سب مل کر کے آپ کی کتاب چھپوائیں گے, آپ کا پروگرام ہم لگا دیتے ہیں. تو ایک 12 دن کی تقریر ہماری ادھر گولے گاؤں میں لگایا. اسی رات کو پھر میری کانگریس ہاؤس, وہاں پھر وہ مدن پورہ کے قریب, وہاں میری تقریر. ایک ہی رات میں 2 دنی 4 گھنٹہ ہم تقریر کرتے تھے. 11 دنی 22 تقریریں ہماری ہوئی. لیکن اس وقت میں جوانی تھی اور امنگ تھا, جوش تھا. میں نے حسین کے نام پر وہ تقریریں کیا. الحمدللہ وہاں کی مٹی آج بھی ہمیں یاد کرتی ہے. آج یہی کرنا ہے. حسین نے ایسی تاریخ, اس لیے کہا قتل حسین
اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر دور میں یزید پیدا ہوتا ہے اور ہر دور میں حسین بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے امام حسین نے چند دنوں کی زندگی گزار کے دنیا والے کو بتا دیا۔ ابھی میں جناتوں کو حاضر کیا، پوچھا تیری کتنی عمر ہے؟ کہا 5000 سال۔ 5000 سال؟ کہا نبی پاک کو دیکھا تھا؟ بولے ہاں دیکھیں۔ حضرت علی کو جانتے ہیں؟ ہاں، میدان بدر میں جو واقعہ ہوا تھا ہم دیکھے تھے۔ تم اس وقت کیا تھے؟ بولے ہم اس وقت کافر تھے۔ اب بھی کافر ہو گیا؟ نہیں، آپ جیسا حکم دیجیے۔ کہا کلمہ پڑھو مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ 5000 سال ایک جنات کو پوچھا، وہ 2500 سال تک زندہ ہے، آج تک وہ جنات موجود ہے۔ انسان کی عمر 50 60 70 لاسٹ ہے، اور رات اور دن ایسی گزرتی ہے، آپ یہ اندازہ کرو گے عید کی نماز پڑھے ہوگی، بقرعید کی نماز آئی اور بقرعید بھی ختم، ہٹ سے بالکل محرم آیا، ابھی کچھ ہی دن گزریں گے تو ربیع الاول شریف آیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا گویا ایک ہفتہ گزرا ہے۔ دن اور رات ایسے گزر گئے، عمر ہماری 50 60 سال۔ یارے چند دن کی زندگی کے لیے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو صدمہ نہ پہنچائیں۔ اگر زندگی عیش و آرام کی ہوتی تو ہم جنات ہوتے، کچھ دن مزہ تو لے لیتے۔ ہماری عمر 50 60 سال، اس کے لیے کسی کو ہم تکلیف نہ دیں، کسی کو دکھ نہ پہنچائیں۔ آپ دنیا میں رہو، اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسا رہو جیسے تم مردہ ہو، اور جب زندگی تمہیں ملے گی تو اس وقت تمہیں زندہ ہوگی۔ اس لیے کل فی دنیا کاننا، تم دنیا میں ایسا رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، اور جب دنیا میں ایسا رہو گویا تم مردہ ہو، اور جب تمہیں مرنے کی وقت آئے گا اس وقت ایسی تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ اس لیے اولیاء کاملین کو آپ گالی دو کوئی جواب نہیں، ڈنڈا لگاؤ کوئی جواب نہیں، لان تان کرو کوئی جواب نہیں، یہ سمجھو اپنے وجود کو انہوں نے مار دیا، کچھ بھی کہو کوئی جواب نہیں۔ کوئی اگر آپ کو گالی دیتا ہے، آپ گالی کا جواب اگر گالی دو گے تو یقیناً اس کا معاملہ جوش میں آ جائے گا۔ اگر وہ آپ کو گالی دے گا کان کو آپ ایسے بند کر دو، کچھ سننے میں آئے گا، معلوم ہوگا اس کا منہ کا پھاٹک یہ چل رہا ہے، اب کیا بول رہا ہے کچھ بھی پتہ نہیں۔ ایک مولانا میرے پاس آیا اسلام کو، کہا حضور میں آگے جا چکا ہوں، کیا ہو گیا؟ بھائی ہم کو گھر سے نکال دیا، ہم سسرال گئے اور سسرال والا میں بیوی نے ہم کو گھر سے نکالا، سالہ بھی کچھ کو دیکھنا نہیں چاہا۔ کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے، میرے میں ایک ڈنڈا ہے، آپ لے کے جاؤ۔ لیکن کیا کریں گے؟ بھائی کے ہاتھ میں دیکھو ڈنڈا کو، کہا بھیا مجھ سے ناراض ہو، جتنا جی بھر کے ہو سکے مجھے مارو۔ بھائی قسم خدا کی وہ بھائی آپ کا ہاتھ میں ڈنڈا نہیں لے گا، آپ کو نہیں مارے گا، کوئی بھی مارنے کے لیے آئے گا آپ کو مارا، تم کو غصہ آ گیا مار، تو ایسے وقت میں ڈنڈا ان کا ٹھنڈا ہوگا کہ چلے؟ بولو، ارے بولو بھائی۔ اگر کوئی خوب گالی بک رہا ہے تو گالی بکنے والا کا منہ گندا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر گندگی آتی ہے؟ جو گالی بکتا ہے اس کا منہ گندا ہوتا ہے کہ آپ کا جسم گندا ہوتا ہے؟ بولتے ہی نہیں ہیں۔ آپ صرف یہی کر دو کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو کان کا آپ پھاٹک کو بند کر بولتے رہے گالی دیتے رہے، جتنا بخار ہو سکتا ہے لاسٹ میں کان کو کھول دے اور اس کے بعد سلام بس بتا دیا نا، اور کچھ کہیے گا کیا؟ پھر گالی پکڑنا شروع پھر کام کرے گا، آپ سے دشمنی کرے گا وہ کہ دوستی کرے گا؟ بولو بھائی، دوستی کرے گا۔ اس لیے کوئی اگر آپ کے پاس ڈنڈا لے کر آئے گا، ڈنڈا مارے گا، تیرا میں خون پی لوں گا، میں جان سے ختم کر دوں گا، کہا بندوق سے اڑا۔ جب دونوں طرف سے گرمی ہوگی تو معاملہ اور آگے بڑھ جائے گا، پولیس محکمہ۔ لیکن آپ پہلے ہی ٹائم میں سرنڈر کر جاؤ گے تو بولو ان کا ڈنڈا گرم ہوگا کہ ٹھنڈا ہوگا؟ اس لیے غصہ کو ہمیشہ
حرام قرار دو. اور ایک طرف سے اس لیے جھگڑا اگر کوئی کیس آ جائے, میرے یہاں مدرسہ میں جو بچہ جھگڑا کر کے آتا ہے میرے پاس, تو دونوں متھا میں ایسے تھپڑا دیتا ہوں. ان کا بھی متھا ان کا بھی تھپڑا, تیری بھی غلط ان کی بھی غلط, دونوں لڑے ہو گئے. جب تک ایک اگر ٹھنڈا ہوتے تو غصہ جھگڑا ہوتے ہی نہیں, اس لیے لڑے دونوں ہو گئے. کوئی بیشی لڑا ہے کوئی کم لڑا دونوں. اس لیے پیارے امام حسین کی زندگی کو دیکھو. حسین چلے گئے, حسین کے چاہنے والے آج بھی زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے. یزید بظاہر کربلا کے میدان میں جیت حاصل کر کے آیا, لیکن دنیا رہتی دنیا تک یزید پر تھوک دیا کرتا ہے, لعنت کیا کرتا ہے. اور حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے, گردن کٹی, خاندان اڑ گیا, جوان بیٹا چلا گیا, شیخا بچے دنیا سے کیا کہتے ہیں دنیا کے سے چلے گئے, لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے. زندگی ہی کی دلیل ہے. کوئی زاہد حسین, اظہر حسین, خالد حسین, بکر حسین, کوئی یزید کے نام سے نام نہیں رکھتا ہے کوئی؟ بولو. ارے صدام کے نام سے ہر کوئی اس دور میں جب پیدا ہوا اپنے بیٹے کا نام صدام حسین رکھا. بش کے نام سے کسی نے نام نہیں رکھا. پوری دنیا جانتی ہے کہ صدام حقانیت پر ہے. یہ اور بات ہے کہ صدام کو نہ دیکھا ہو تو حقانیت پر رہنے والا اپنے بیٹا اپنے جگر کا نام صدام رکھتا ہے. اس لیے حسین سچائی پر ہے تو ہر کوئی اپنے بیٹے کا نام حسین